السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، حضرات و خواتین، اسلام دین طہارت و نظافت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہیں، باطنی طور پر بھی پاک صاف رہیں۔ چنانچہ اللہ نے اسی طہارت و نظافت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فطرۃ الوحی کے بعد جو سورۃ المدثر اتاری، اس کی ابتدایتوں میں کہا گیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں۔ اگرچہ ثیاب میں اور کئی جو ہے اقوال مفسرین کے آئے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ باطنی طور پر بھی بت و کفر و شرک کی گندگی سے بھی آپ دور رہیں۔ لہذا معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظافت کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ ہر جہیں کہیں بھی اگر کوئی گندگی نظر آتی تھی تو آپ کا چہرہ جو ہے اپنی فطرت سے بدل جاتا تھا۔ لہذا مسجد نبوی میں کتنے مرتبہ آپ نے دیواروں پر تھوک دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ بعض روایت میں آیا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ایسے ہی ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں ایک چیز ہے قص الشارب۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 286 ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مرد بالغ ہوتا ہے تو اسے داڑھی بھی آتی ہے، مونچھ بھی آتی ہے، لہذا مونچھ کا کترنا اور اس کو اعتدال کے ساتھ رکھنا بھی یہ بھی جو ہے کیا ہے، فطرت میں سے ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ کو کترنے اور اس کو پس رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھ کو پس رکھو، اس لیے کہ مونچھ کو پس رکھنے سے کیا ہوگا، تمہارے لیے جو ہے بڑی آسانی ہوگی، تمہاری منہ کے پاس کوئی بھی جو ہے غلط چیز پیدا نہیں ہوگی، اور پینے میں بھی تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شارب اور شوارب کہا گیا ہے کہ چونکہ پیتے وقت وہ ہمارے منہ کے پاس آتی ہے، اس لیے اس کو شارب کہا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مونچھ کو پست رکھ کے مشرکین کی جو ہے مخالفت کرو، اور آپ نے فرمایا ترمذی کی حدیث میں من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، کہا جو آدمی اپنے مونچھوں کو نہ تراشے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ لہذا آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل نہیں کرتے، لہذا ان چھوڑی ہوئی حدیثوں میں یہ حدیث بھی ہے۔ لہذا آج ہم دیکھتے ہیں لوگ داڑھی کٹ کراتے ہیں مگر جو ہے اپنی مونچھ برابر نہیں رکھتے۔ اس تعلق سے کئی طرح کی بدعتیاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہودیوں کی طرح بڑی بڑی مونچھ چھوڑ لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایک دم جو ہے مکمل طور پر صاف کرا لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑی عمر کے ہو جانے کے باوجود بھی انہیں مونچھ کترنا نہیں آتا، حجام کے پاس جا کر کاٹتے ہیں۔ لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہر چیز سیکھ کر رہے ہیں، لہذا جو آدمی ہوتا ہے، لڑکا جو بالغ ہو جاتا ہے، تو اسے اپنے مونچھ کترنے کی جو ہے پریکٹس بھی ہونا چاہیے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو سکھائے حجام کے پاس سے جا کر کٹ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے کٹا لیں، اس لیے کہ اگر حجام کے پاس جانا ضروری اگر ہو جائے گا تو اگر حجام نہیں ہوگا تو آپ کی مجھ بڑی ایسی ہی رہے گی، اور آپ جو ہے اس پر ایسے ہی چھوڑتے پھریں گے۔ لہذا یہ مونچھ کو جو ہے نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے ہی وہ بڑھ جائے اس کو پس کر لینا چاہیے، ہفتے میں 1 بار یا 2 بار ایسے بھی مکمل طور پر کریں، اس لیے کہ مونچھ کو ایسے ہی چھوڑ دینے سے پورے چہرے کا شیپ اور امیج خراب ہو جاتا ہے۔ لہذا اس میں پڑھا لکھا طبقہ بھی جو ہے کوتاہی کرتا ہے، جو ہے، اور اسی طرح ان پڑھ طبقہ بھی اس میں جو کیا کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے۔ لہذا ہم فطرت پر رہیں، اپنے باطن کو کفر و شرک سے پاک کرتے ہوئے اپنے ظاہر کو بھی جو ہے اس طرح کی جو ہے چیزوں سے پاک رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مونچھ کو جو ہے پس رکھنے اور کترنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فطری 10 یا 5 امور پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔